الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہے کہ رمضان کا مہینہ انتہائی قریب آنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رمضان کے بعد ایک آپ کو عجیب اور پرکشش اور شاندار نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے طالبان علوم نبوت اور چمنستان مدارس اسلامیہ کے اندلیبوں کو علوم نبوت طلب کرنے کے لیے وہ ملک کے مختلف گوشے میں مختلف خطے میں علم طلب کرنے کے لیے مدارس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مگر عجیب سی بات ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ایک عجیب سی چاہت ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، اور یہ کہہ دو تو بے جان ہی ابتدائی تعلیم ہی سے طلبہ کرام کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی اس مدرسے میں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ آپ کو معلوم ہے کون سے مدرسے کی بات کر رہا ہوں؟ جی ہاں، وہ مدرسہ ہے ام المدارس، جو تمام تر مدارس کی ماں اگر کہا جائے، سرزمین ہند کی بقا کا اہم ترین جو ہے ذریعہ، اور آگے کہہ دو تو بے جان ہی کہ ملک ہندوستان کے لیے ایک فخر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اگر کہہ دوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ یعنی دارالعلوم دیوبند میں ہر طالب علم کے دل میں یہ ایک آرزو ہوتی ہے، کاش مجھے بھی وہاں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو دوستو آئیے، بالآخر اتنی آرزو تمنا ہر ایک کے دل کے اندر کیوں ہوتی ہے، اور اس مدرسے کے اندر ایسی کیا خاصیت ہے جو ہر انسان چاہتا ہے، ہر طالب علم چاہتا ہے کہ مجھے وہاں پڑھنے کا موقع مل جائے؟ تو میں آپ کے سامنے مختصراً ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی منظور احمد مینگل صاحب کی توسط سے آپ سنیے، اور یقیناً یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور دارالعلوم دیوبند کی عظمت شان آپ کے دل کے اندر جاگزی ہوگی۔ یہ سننے کے بعد جو ہے آپ کو فخر ہوگا، اور آپ کو اس بات پر فخر ہوگا کہ ہم الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت دارالعلوم علماء دیوبند سے، اکابرین دیوبند سے متعلقین ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اولاً آپ اس کو سنیے، اس کے بعد جو ہے میں بالخصوص ان طلباء سے جو دلی آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، میں ان سے کہوں گا کہ ضرور کامنٹ باکس میں آپ لکھیں۔ انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سال ہر طالب علم کو دارالعلوم میں پڑھنے کا تمنا آرزو رکھتے اللہ ہر ایک کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو معذرین آپ حضرات سماعت کریں۔ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ انگریز نے ایک مولوی صاحب کو، میں مولوی صاحب کا نام بتاتا نہیں ہے، انگریز نے مولوی صاحب کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجا، درجہ اولا سے پہلی درجے سے لے کر کے آخر تک 8-10 سال اس مولوی صاحب نے پڑھا، اور انگریز اس کو پیسہ دیتا رہا کہ تو روزانہ کی رپورٹ لکھ، تو روزانہ کی رپورٹ لکھ، روزانہ کی رپورٹ لکھ کے مدرسے میں کیا ہوتا ہے، اس دیوبند میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ کیا ہوتا ہے، آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ تو بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے 8-10 سال جب پڑھا، مولوی صاحب روزانہ کی رپورٹ اپنی اس میں ڈائری میں لکھتا رہا، رپورٹ دیتا رہا۔ آخری رپورٹ مولوی صاحب نے کہا کہ آخری رپورٹ بتاؤ، شیخ الہند کے زمانے کی بات ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی، رپورٹ دے دو۔ تو آخر اس مولوی نے جو انگریز کے وظیفے پر دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اس نے رپورٹ دی، اللہ کی قسم راتوں کو بھی اٹھ کر کے رونے والے ہیں، راتوں کو آدھی رات کو اٹھ کر کے بھی روتے ہیں، اور ان کا باورچی جو آٹا گوندتا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے، اور روٹی جب یہ ہے کہ تنور پہ لگاتا ہے تب بھی ذکر کرتا ہے۔ ان کی چوکیداروں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے چوکیدار جو گیٹ بند کرنے والے کھولنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے اساتذہ کو خدا کی قسم پیسہ تو تمہارا کھا رہا ہوں، انگریز کو رپورٹ دی، پیسہ تو تمہارا کھا رہا ہوں، پیسہ تو تم سے لے چکا ہوں، لیکن یہاں سوائے قال اللہ و قال الرسول، قال اللہ و قال الرسول 24 گھنٹے میں کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، یہی ایک مصروفیت ہے۔
انگریز کو یہی رپورٹ انہوں نے دی، کہا کہ ملک کے رکھوالے یہی ہے، ملک کو بچانے والے یہی ہے، خدا کے وفادار ہم ہیں، وفادار یہی ہے، دین کے وفادار یہی لوگ ہیں، ہمارے ہمدرد بھی یہی ہے، ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے ہمدرد بھی یہی ہے، اور دنیا کو سنوارنا اور دنیا کو یہ ہے کہ بنانا، دنیا والوں کو انسان بنانا، یہ سب کچھ یہیں سے فیکٹری یہی ہے۔